بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، شہر اقتدار میں ایک ہی خبر ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی خبر ہے، اور یہ معاملہ اب آ کر رک سا گیا ہے، کیونکہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اور اس معاملے کو اگر یہ کہا جائے کہ کسی کنارے لگنا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہو رہا۔ خبریں باہر آ رہی ہیں DGISI کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اب تک کیوں معاملہ طے نہیں پائے۔ کل ہم نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ گئے، پھر ایک اور خبر آ گئی۔ فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ رات گئے، دیر تک بیٹھے رہے آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات، 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ پھر ایک اور بات کہی گئی کہ آرمی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے جمہوری اداروں کے قد میں کمی واقع ہو، اور احترام کرتی ہے آرمی کا بھی کچھ ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے آرمی کا بھی احترام جو ہے وہ مجروح ہو۔ اور سر، اب نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کچھ 6 مہیاں کی جا رہی ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب حکومت کی طرف سے، انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا کہ 3 سے 5 نام آئیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ سر، میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستانی قوم بھی کنفیوز ہے، تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کنفرنٹیشن نہیں ملے گی، لیکن سر اتنی دیر گزر گئی، اب اس معاملے کو کسی کنارے پہ لگنا چاہیے۔ پچھلے سر 48 گھنٹوں کے دوران شہر اقتدار میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہمیں ایک تو اندر کی کہانی بتائیں، اور اس وقت وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں، آرمی چیف کیا سوچ رہے ہیں، دونوں کا موقف اب جو فواد چودھری صاحب کی زبانی تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا استحقاق ہے اور آرمی چیف کی عزت کی بات کی جا رہی ہے، جمہوری اداروں کی عزت کی بات کی جا رہی ہے۔ سر، کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر میں، شہر اقتدار میں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس حوالے سے 2 اہم معاملات اسلام آباد میں ہوئے ہیں، دونوں کی اندرونی کہانی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو فواد چودھری GHQ گئے تھے، اور GHQ میں ان کی آرمی چیف سے اور دیگر عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اسد عمر کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی قسم کی کوئی ایسا امپریشن نہ بنے کہ کوئی فوج کے درمیان اور سول حکومت کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں نے آرمی چیف کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ بجائے اس کے کہ کوئی پیغامات ہم آپ تک لے کے آئیں، اس کے بعد آپ اپنے کوئی پیغام رساں کے ذریعے پرائم منسٹر تک کوئی پیغام پہنچائیں، تو بہت اچھا یہ ہوگا کہ آپ دونوں کی ایک 1 on 1 ملاقات ہونی چاہیے، اور اس ملاقات کے اندر آپ دونوں بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اب اس پہ ایک تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور اس سے پہلے کہ جو آرمی چیفز رہے ہیں ان کے جب اس سے پہلے کہ وزرائے اعظم سے اختلافات ہوتے تھے تو وہ ایک سٹانس لے لیتے تھے، یعنی وہ ایک موقف اپنا لیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان وزرائے اعظم کی کمزوریاں بڑی ہوتی تھیں، ان وزرائے اعظم کے متعلق آرمی جانتی ہوتی تھی کہ یہ وزرائے اعظم جو ہیں اور ان کے آگے پیچھے کتنے لوگ جو ہیں وہ پورا ایک کرپٹ سسٹم چلا رہے ہیں، اور کس طرح سے اخلاقی کرپشن، مالی کرپشن میں ملوث ہیں، اور کوئی ملک کے ساتھ کوئی بہت زیادہ سنسیئر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آرمی خود کو حق بجانب سمجھتی تھی کہ وہ ایک سخت قسم کا موقف اختیار کر لیتی تھی، بالکل جو ہم نے دیکھا میاں نواز شریف کے کیس میں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو چونکہ معلوم تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، دونوں نے داخلی اور خارجی محاذ پر مل کر بڑے زبردست طریقے سے ایک ٹیم کی طرح کام کیا، اور جنرل فیض حمید بھی ان کی ٹیم کا حصہ رہے، بہت کلیدی حصہ رہے، چاہے وہ افغانستان کے معاملات ہوں، چاہے راہ کے جو پاکستان کے اندر پلانز ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہو، ان کو ناکام بنانا ہو، اسی طرح جو معیشت کا فرنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ جو تینوں کی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹرائکا تھی، انہوں نے مل کر بڑے مؤثر طریقے سے کام کیا، اور اس کا فائدہ صرف حکومت کو نہیں بلکہ ریاست پاکستان کو ہوا۔ تو اس پوری صورتحال میں پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بالکل اس کے اوپر کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر عمران خان چیف ایگزیکٹو ہیں، اور چیف ایگزیکٹو کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف رپورٹ کرتا ہے تو میں ان سے ضرور ملوں گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ ملاقات وزیر اعظم آفس میں
یا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو شام کے بعد اگر وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی جائے، وزیر اعظم آفس میں ملاقات کی جائے اور وہ امیڈیٹلی کوئی خبر لیک ہو جائے تو پھر نئی ایک سرے سے چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حکومت بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی کنٹروورسی جو ہے یہ اس کو کوئی جو ہے یہ فیول اپ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ آرمی تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ جب بھی کوئی اس قسم کی کنٹروورسی بنے تو وہ کوئی کنٹروورسی اس طرح سے بڑھے کہ جس کا دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں، خاص طور پر جس طرح کا بھارت کا ایک ہوسٹائل میڈیا ہے، بھارت کا ایک ہوسٹائل سوشل میڈیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں پاکستان کے خلاف وہ ہماری سول حکومت کو بھی پتہ ہے اور ہماری ملٹری کو بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد طے یہ کیا گیا کہ یہ ملاقات ہوگی بنی گالہ میں، آرمی چیف تشریف لائے بنی گالہ، اور ہمارے ذرائع کے مطابق کافی طویل یہ ملاقات تھی، 3.25 ساڑھے 3 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، اور وہاں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بہت خوشگوار ماحول میں بڑے پیشہ ورانہ انداز میں جو ان کے نکات تھے وہ انہوں نے پیش کیے۔ اب ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ میں جو بات کر رہا تھا کہ جنرل فیاض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی برقرار رہنا چاہیے اگلے سال مارچ تک، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ افغانستان کی جو پوری صورتحال ہے اس کے متعلق جتنا ہوم ورک جنرل فیاض نے کیا ہوا ہے، جتنی ان کی تیاری ہے، اور افغانستان کے اثرات یعنی اگر وہاں کوئی بدامنی ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی آپ کی پہلی دفاعی لائن ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہمارا پورا ہوم ورک ہے، ہماری اس ٹیم کے جو کیپٹن تھے وہ تو ظاہر ہے کہ جنرل فیاض حمید تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جنرل فیاض کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ یہ جو پورا پیس پروسیس تھا، افغان پیس پروسیس، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو اس کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، تو تمام مذاکرات جو اس سے پہلے ہوتے رہے، افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آنا، پھر اس کے بعد جب امریکہ کا وڈرال ہوا تو اس کے بعد افغان طالبان کے ساتھ جو تمام معاملات طے کیے جا رہے تھے اس کے لیے جو چینل یوز ہو رہا تھا وہ جنرل فیاض حمید کا چینل یوز ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کی صورتحال تو ابھی تک مستحکم نہیں ہوئی، ابھی بھی ہمیں ایک غیر یقینی صورتحال وہاں پہ نظر آتی ہے، اور بہت برا امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر اگر وہاں پہ کوئی انتشار پھیل جاتا ہے یا کوئی بدامنی پھیل جاتی ہے۔ تو پرائم منسٹر نے جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو بھی آئیں گے تو ان کو تو یہ ہوم ورک کرنے میں بڑا وقت لگے گا، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ اگلے سال مارچ تک ڈی جی آئی ایس آئی رہتے، اس کے بعد وہ کور کمانڈ کر لیتے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کور کمانڈ کرنا ظاہر ہے کہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کا آرمی چیف کی ریس میں شامل ہونا، یعنی اگر وہ سب سے سینئر بھی ہو اور کور بھی کمانڈ کی ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ زیادہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے، تو اگلے سال مارچ میں ان کو آپ کور کمانڈ کرا دیتے۔ تو یہ نقطہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جنرل باجوہ کے سامنے رکھا۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ نے وہاں پہ بہت پروفیشنل وے میں پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ جنرل فیاض حمید کو جو کور کمانڈر ہم نے پشاور کا لگایا اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی صورتحال ہے، تو پشاور کی کور کمانڈ کرتے ہوئے وہ اس صورتحال کو زیادہ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جو بات چیت کرنی ہے، جس قسم کے مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، پاک فوج میں ایک عام طور پر ہاشمی صاحب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لیفٹیننٹ جنرل جو سب سے زیادہ سینئر بھی ہو اور اس نے کور بھی کمانڈ کی ہو، تو اس کا جو ٹینیور ہے کور کمانڈ کرنے کا وہ تقریباً کوئی 1 سال تک ہونا چاہیے۔ تو جنرل فیاض نے جو ہے ظاہر ہے کہ اگر وہ اب کور کمانڈ کریں اور اس کے بعد نومبر 2022 تک، تو اس وقت تک ان کا 1 سال کا ٹینیور تب پورا ہوتا ہے۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ ایک تو جنرل فیاض کو جو کور کمانڈ کروانے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کا ایک کانٹیکسٹ یہ بھی تھا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ یہ کہا کہ اگر یہ بھی کانٹیکسٹ تھا تو جی ایچ کیو سے 3 ناموں کا جو ایک پینل ہے وہ ایک سمری کے طور پر میرے پاس آ جاتا، آپ بھی مجھ سے مطلب ایک تحریری طور پر سمری آ جاتی، اس کے اندر ہم وزارت دفاع کو انوالو کر لیتے، اور اس کے بعد ہم یہ طے کر لیتے، یہ اتنی بڑی جو کنٹروورسی بنی ہے اور لوگوں کو موقع ملا ہے بات کرنے کا، تو ہم یہ طے کر لیتے اس کے بعد کہ کس کو ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی بنانا ہے، اور جنرل فیاض حمید کا معاملہ بھی ہم جس طرح اب آپ بتا رہے ہیں کہ 1 سال
کا ٹینیور جو ہے جی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کور کمانڈر کے طور پر، تو ہم وہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ جو 3 سوا 3 گھنٹے کی ملاقات جاری رہی، اس کے بعد ایک تجویز یہ آئی کہ دوبارہ سے یہ سمری موو کی جائے ایک تحریری شکل میں، اور اس میں وزارت دفاع اور جی ایچ کیو مل کر کام کریں، اور اس کے بعد یہ سمری جب پرائم منسٹر آفس میں آئے گی تو پھر پرائم منسٹر عمران خان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ جو 3 نام ہیں ان میں سے وہ ایک نام کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر تقرر کر لیں۔ اور پرائم منسٹر نے یہ بھی کلیئر کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ندیم انجم بہت پروفیشنل سولجر ہیں، بہت پروفیشنل آفیسر ہیں، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ان کو کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اگر آتے تو پرائم منسٹر عمران خان کو ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی وہ یہ سمجھتے کہ کوئی ان کو مشکل پیش آتی۔ لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ یہ جو پروسیجر فالو نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا ہاشمی صاحب کہ جب بہت سے لوگ اور بہت سے حلقے بات کر رہے تھے کہ بہت زبردست اختلاف ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ اصل اختلاف جو ہے وہ پروسیجر کے اوپر ہے۔ تو پھر یہ طے پایا، جی ناموں پہ نہیں، تو پھر یہ ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پھر یہ تجویز آئی کہ 3 نام دوبارہ بھیجے جائیں، اور ان 3 ناموں میں جنرل ندیم انجم کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے اور 2 مزید نام بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان یہ فیصلہ کریں گے کہ ان 3 میں سے کس کو ڈی جی آئی ایس آئی ان کا تقرر کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل ندیم انجم کو ہی پرائم منسٹر ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر اپائنٹ کر دیں، لیکن یہ جو سمری ہے یہ دوبارہ سے آئے گی۔ اچھا راج صاحب، کابینہ کی میٹنگ کا آغاز اسی معاملے سے ہوا اور پھر پرائم منسٹر نے اپنے اس میں جو پوری کابینہ کو جو اعتماد میں لیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اشارہ پاکستان کے اس سوشل میڈیا کی طرف تھا جس نے ساری کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کی۔ آپ نے اگر شاید آج سنا ہو، فواد چودھری صاحب نے اپنے بیان کے اندر ہی کہا پریس کانفرنس میں، بلکہ اپریشیٹ کیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو کہ آج پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے جھوٹی خبریں نہیں دی، اور وہ خبریں جو حقیقت پر مبنی تھی، جو کنٹروورسی کو جس طرح ہوا دی گئی سوشل میڈیا کے اوپر مرچ مسالے لگا کر اور پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی، اور خصوصاً وہ باتیں جو آپ کے مین سٹریم میڈیا پہ، یعنی ذمہ داری کا ایلیمنٹ اگر نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی ٹرولنگ کی ہے، نام نے آ گئے، کنٹروورسیز پیدا ہو گئی، وہ ایک پیج جو تھا وہ پھٹ گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب گیم از اوور، اور پھر اس قسم کے ہیش ٹیگ ٹرینڈز چلائے گئے۔ سر، گیم از نیور اوور، آئی تھنک دا گیم از اسٹل آن۔ کیا کہیں گے اندر کی کہانی رائے صاحب کیا رہی؟ کیونکہ پرائم منسٹر کانفیڈنٹ تھے، اور اس کے ساتھ سر ایک سوال میرا اور بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کتنے گھنٹوں میں ریزالو ہو جائے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، کابینہ کے اجلاس کے 2 حصے تھے۔ کابینہ کے اجلاس کا ایک حصہ وہ تھا جہاں پہ کچھ وزراء نے از خود پرائم منسٹر عمران خان سے یہ بات پوچھی اور ان سے یہ سوالات کیے کہ اس طرح کی بڑی افواہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ ٹی وی پروگرامز میں بھی یہ ڈسکس ہوا کہ آرمی چیف کے ساتھ آپ کے بڑے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر کریں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت از خود بات شروع نہیں کی تھی، کچھ وزراء نے پوچھا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو تو پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے اس سے پہلے دیگر وزرائے اعظم کے ساتھ، تو وزراء ہمیشہ جو ہے بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وزراء نے کوئی بڑھ چڑھ کر بیانات نہیں دیے، اور کچھ وزراء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس پوری صورتحال میں خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات کی کہ میرے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کوئی سول ملٹری اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور میرے درمیان کوئی بہت بڑا کلیش ہو گیا ہے۔ لیکن اصل جو بات کی پرائم منسٹر عمران خان نے، وہ جب کیبنٹ کا اجلاس ہاشمی صاحب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کبھی کبھار بہت کسی اسپیشل معاملے پر بات چیت کے لیے ایک 0 آور شروع ہوتا ہے، اور یہ جو 0 آور ہے یہ ریئر ہوتا ہے، اور کوئی بہت خاص معاملہ اس کے اندر ڈسکس کرنا ہو تو تب یہ 0 آور شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے کچھ خاص جو عمائدین ہیں، جو ان کے قریبی وزراء ہیں، خاص طور پر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان سے دوبارہ سے الگ سے یہ پوچھا گیا، کیونکہ وہ جو باتیں پرائم منسٹر عمران خان نے 0 آور میں کی وہ سارے منسٹرز کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی وہ سارے منسٹرز کے اوپر اس طرح سے اعتماد کر سکتے ہیں
کیونکہ کوئی بھی منسٹر چاقو سباق سے ہٹ کر کوئی بھی بات کر دے تو آپ کو پتا ہے کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، پھر یہ بڑا حساس ایشو ہوتا ہے پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن شپ۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے 0 آور میں یہ بات بتائی کہ ایک تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، کہ میں کوئی سلیکٹڈ ہوں اور میں کوئی پپٹ ہوں اور میں کوئی کٹ پتلی ہوں، میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، پپٹ نہیں ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں میرا اور آرمی کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا، ہم منتخب ہو کر آئے ہیں عوام کے ووٹوں سے۔ دوسرا، میں کبھی بھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھاؤں گا جس سے ہمارے آرمی چیف کے عزت و احترام میں فرق آئے اور جی ایچ کیو کے عزت و احترام میں فرق آئے، اور میری اس معاملے پر بات ہوئی ہے آرمی چیف سے بھی، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جائے گا جس سے وزیراعظم آفس کے وقار پر اور وزیراعظم آفس کی عزت پر اور ان کا جو احترام ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ میرا جو پورا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ایک پروسیجر جو ہے وہ فالو کیے جانا تھا، اور وہ پروسیجر ہاشمی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا آرمی چیف کی تقرری سے ملتا جلتا بھی ہے لیکن کچھ مختلف بھی ہے، کیونکہ جب کوئی آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ 3 اسٹار جنرل سے 4 اسٹار جنرل بن جاتا ہے، اور جس لیفٹیننٹ جنرل کی ترقی ہوتی ہے آرمی چیف کے طور پر، تو اس کی اگر مدت ملازمت بہت تھوڑی بھی رہ گئی ہو تو جس دن اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس کے بعد اس کا 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کی 2 مہینے کی بھی مدت ملازمت رہ گئی ہے تو جب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 3 سال تک وہ آرمی چیف رہے گا، اور یہی صورتحال جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے تقرر کے وقت بھی ہوتی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کا جو تقرر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اسپیسیفائڈ پیریڈ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے عرصے کے لیے ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل سے جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جاتا ہے تو کوئی 4 اسٹار جنرل نہیں بن جاتے، 4 اسٹار جنرل جو ہے وہ صرف آرمی چیف ہی ہوتے ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک جو پروسیجر ہوتا ہے جو آرمی چیف کے لیے ہوتا ہے اس میں تو 5 نام آتے ہیں وزارت دفاع کے ذریعے جی ایچ کیو بھیجتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے عموماً بڑا پینل نہیں ہوتا، 3 ناموں کا ایک پینل ہوتا ہے، تو وہ پینل جو ہے وہ تحریری طور پر نہیں آیا وزیراعظم آفس میں، اس سے پہلے ایک مشاورت کا دور ہوا تھا لیکن زبانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات جب ہوئی تھی تو اس میں جنرل ندیم انجم کے متعلق بات ہوئی تھی، اور جنرل باجوہ کی جانب سے یہ نام تجویز کیا گیا تھا، لیکن اس پر کوئی حتمی اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بس مشاورت ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر یہ ایک ازیوم کر لیا گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر ایگری کر لیا ہے، اور چونکہ پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو ان کا تقرر کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ سامنے آیا کیونکہ یہ پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے 0 آور میں یہی بتایا کہ یہ بالکل بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ میری اپنی فوج ہے، یہ میرا اپنا ادارہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ اگر ہم ان کے ساتھ ایک پیج پہ رہیں گے، ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ایک پیج پر رہیں گے تو یہ حکومت کے یا آرمی کے مفاد میں نہیں، یہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ تو 0 آور میں اس قسم کی گفتگو ہوئی، اور ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ سارے نکات ان کے سامنے رکھے تو بہت پروفیشنل وے میں انہوں نے نکات کو لیا، کوئی ایسی کوئی بدمزگی والی بات نہیں ہوئی، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، اور پھر یہی طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ 3 ناموں کی ایک سمری آئے گی، اور پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل ندیم انجم کا تقرر ہو جائے یا پرائم منسٹر کسی اور کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیں۔ تو یہ تھی کیبنٹ کی اندرونی کہانی۔ سر لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے ہم کیا ٹائم فریم لیں، کیونکہ اس حوالے سے چونکہ سر یہ جتنا معاملہ لیٹ ہوگا آپ کا سوشل میڈیا بے لگام گھوڑے کی طرح ہے اور ٹرولنگ ہوتی ہے، اور اب تو سر اس میں بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ پاکستان کے بڑے ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں اس دوڑ کے اندر جو اس چیز کو اور اس خبر کو لے کر چل رہے ہیں، اس کے اندر کانسپریسی جو بیج بویا جا رہا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت اور اداروں کے درمیان ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ لیٹ ہو رہا ہے معاملہ۔ دیکھیے ہاشمی صاحب، یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس سچویشن نے بہت سے حلقوں کو بے نقاب بھی کر دیا ہے،
بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے جو یہ راگ الاپتے تھے کہ وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، جو یہ راگ الاپتے تھے کہ وہ جمہوریت پسند ہیں، اور یہ ایک انہوں نے نقاب اوڑا ہوا تھا کہ ایک بھیس بدلا ہوا تھا کہ وہ اصل میں نون لیگ کے بیانیے کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سول بالادستی ہو۔ اور چونکہ نون لیگ نے بعد میں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جب میاں نواز شریف باہر چلے گئے، پہلے تو ان کو ڈیل نہیں مل رہی تھی، جب ان کو ڈیل ملتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب ڈیل نہیں ملتی تو وہ مزاحمت کا بیانیہ اپنا لیتے ہیں۔ تو ان کا پہلے یہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو صرف سول بالادستی کی خاطر، ہم کوئی نون لیگ کے حامی نہیں ہے، سول بالادستی کی خاطر ہم نون لیگ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، اس طرح کے وہ دعوے کرتے تھے۔ لیکن اب جو یہ سچویشن آئی ہے، یہ جو دانشور ہیں ان میں سے زیادہ تر، تمام نہیں، ظاہر ہے کہ کچھ اب بھی یہی بات کر رہے ہیں، سول بالادستی کی بات کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج قائم رہنا چاہیے ریاست کو آگے چلانے کے لیے۔ لیکن بہت سے اب دانشور ایسے ہیں جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، فوج کو اکسا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فوج کو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی بالکل اسی طرح جیسے جنرل آصف غفور نے جو ڈان لیکس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا میاں نواز شریف کی حکومت نے، اس پر ایک ٹویٹ کیا تھا ریجیکٹڈ، تو فوج کو اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف۔ اور پوری طرح اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سول سائیڈ اور ملٹری سائیڈ کے درمیان کوئی لڑائی ہو، کوئی کلیش کی صورتحال بنے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ کون چاہتا ہے، نون لیگ چاہتی ہے، پی ڈی ایم چاہتی ہے، ان کے سوشل میڈیا سیل چاہتے ہیں، یا ان کے جو ہمدرد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، تاکہ اس کے اندر سے وہ کوئی اپنا سیاسی مقصد پورا کر سکیں۔ کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آرمی کے بڑے ہمدرد ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ایک نام پیش کر دیا گیا تھا تو پرائم منسٹر نے اگر اس نام کے اوپر فوراً ایگری نہیں کیا تو بڑی جنرل باجوہ صاحب سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، یا فوج کو بڑا کوئی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کو فوج سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور سول حکومت لڑے، اور اس دوران، لڑائی کے دوران، ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ سیاسی مقاصد پورے ہو جائیں۔ لیکن حکومت بھی بہت وائزلی اب کوشش کر رہی ہے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی، اور دوسری جانب سے بھی آپ دیکھیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے نہ تو کوئی خبر لیک کی گئی، دو طریقوں سے آئی ایس پی آر جو ہے جب اس نے اپنا موقف بیان کرنا ہو تو اس کے دو طریقے وہ اپناتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک آفیشیل طریقہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر دیں، یا ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی ٹی وی پروگرام میں بیپر وغیرہ دے دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی صحافی کو، دو چار صحافیوں کو ایک خبر دے دی جاتی ہے ذرائع سے، اور ان ذرائع کی خبروں میں پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا اگر حکومت یہ بات کر رہی ہے تو ہمارا یہ موقف ہے، اور حکومت کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو فوج ہے اس نے اس حوالے سے کوئی خبر لیک بھی نہیں کی، آفیشلی بھی جاری نہیں کی، اور کسی صحافی کو کوئی خبر ایسی بھی لیک نہیں کی جس سے کوئی غلط فہمیاں بڑھیں، اور یہ جو ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے یہ کوئی محض رائی کی جانب بڑھے۔ تو اس وقت دونوں طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے۔ اور یہ جو کچھ لوگ 12 اکتوبر کا حوالہ دے رہے تھے کہ اکتوبر بڑا ستمگر ہے اور اس میں بالکل کوئی 99 والا سین ہو سکتا ہے کہ جیسے اس وقت مارشل لا لگا تھا، تو یہ ان کی جو امیدیں ہیں اور یہ جو ان کی آس ہے یہ کوئی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ، یہ تھا دو ٹوک ویورز آج کا۔ کمنٹس بھیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ